بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے کسان بھائیوں، حافظ وسیع محمد خان میرا نام ہے اور میں آپ کا خادم ہوں، اور میرے یہاں آپ کے سامنے آنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے زندگی میں جو تجربات سے جو کچھ سیکھا ہے میں اپنے ان بھائیوں کو منتقل کروں جو ٹیکنالوجی سے بہت دور ہیں اور جن کے جانور طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کام میں شاید کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو تجربہ کر کے نقصان کرتے ہیں اور پھر ان کو کچھ سبق حاصل ہوتا ہے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے تجربوں سے سیکھتے ہیں اور جو نقصان وہ کر چکے ہوتے ہیں وہ اپنا نقصان اس تجربے سے نہیں ہونے دیتے۔ تو میرا آپ کے سامنے آج بات کرنے کا اور آپ کے سامنے اکثر و بیشتر آنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ میں اگر سمجھتا ہوں کہ میرا 45 ایئرز کا ایکسپیرینس ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی غلطی نہیں کی ہوگی۔ آپ کے سامنے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے اس راستے پر جانا ہے اور اس راستے پر نہیں جانا۔ مجھے ایک بات کی بہت خوشی ہے، اور وہ خوشی اس بات کی ہے کہ میرے ان پروگرام کو آپ لوگوں نے بہت پذیرائی بخشی۔ میرا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے۔ مجھے پذیرائی آپ لوگوں کی طرف سے سن کر اور دیکھ کر اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ میرے ان تجربات سے آپ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تاہم ایک تو دوست ایسے بھی ہیں جنہوں نے پذیرائی کی بجائے کچھ عجیب قسم کے جو تبصرے اس میں کیے ہیں، شاید وہ ایک آدمی ہوگا یا دو آدمی ہوں گے۔ اور جب میں نے سوچا اس کو پڑھ کے، تو میں نے سوچا کہ یس، ہر آدمی کو اپنی مادری زبان میں بات کرنے کا حق ہے، اور چونکہ اس کی مادری زبان میں یہی کہا گیا ہوگا کہ جب آپ نے کومنٹ کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے، تو یہ اس کا حق ہے۔ مجھے اس پر خوشی ہے کہ میری وجہ سے کسی کو اپنی مادری زبان میں کومنٹ کرنے کا موقع ملا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے آج کا جو پروگرام ہے وہ میں نے یہ دیکھنا ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ سردیاں سر پر ہیں اور آپ نے اپنے جانوروں کو سردیوں سے کیسے بچانا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ سردیاں آنے کے باوجود میرے جانوروں کی پیداواری صلاحیت پر برا اثر نہ پڑے، میرے جانور بیمار نہ ہوں، اور میرے جانوروں کی صحت برقرار رہے اور ان کی پیداوار ویسی ہی ملتی رہے جو سردیاں آنے سے پہلے ملتی تھی۔ ایک چینی دانشور کا قول ہے، اور وہ قول یہ ہے کہ جب جنگ آپ پر مسلط ہو جائے، اس کے بعد ہتھیاروں کی تیاری بالکل اسی طریقے سے ہے جس طرح جب آپ پیاس کی شدت سے مر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کنواں کھودنا تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ سردیاں ابھی آنے والی ہیں، تو اسی دانشور کے قول کے مطابق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان سردیوں میں آپ نے اپنے جانوروں کو سردی کی شدت سے بچانے کے لیے کیا کچھ کرنا ہے۔ اور اگر اس کو میں صوفیاء جو ہمارے صوفیاء کرام ہیں ان کے کلام کی طرف لے کر جاؤں، تو مجھے خواجہ غلام فرید کا وہ کلمہ یاد آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اٹھ جاگ فریدہ ستیا چاڑو دے مسیت، اٹھ جاگ فریدہ ستیا چاڑو دے مسیت، تو ستا تے تیرا سونا رب جاگدا، ظالماں تیری ڈاڈے نال پریت۔ اگر ہم نے اپنے جانوروں کو بچوں کی طرح پالنا ہے، اس کو ایک بزنس ماڈل کے طور پر رکھنا ہے، تو پھر یہ لازمی ہے کہ ہم ان تمام پروٹوکولز کا خیال کریں جس سے ہمارے جانور متاثر نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ سردی کیا ہے؟ کسی بزرگ سے ایک شخص نے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو بزرگ نے جواب دیا نہیں۔ انہوں نے کہا تو پھر کیسے آپ اللہ تعالیٰ کو مان رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے اس کی نشانیوں کی وجہ سے۔ تو آج میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سردیاں کیا ہوتی ہیں اور کیسے محسوس ہوتا ہے کہ اب سردیاں آ چکی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم جانوروں کی طرف جائیں، چلے ہم پہلے انسانوں کی طرف چلتے ہیں۔ جب سردیاں آتی ہیں تو کیا دیکھتے ہیں ہم؟ سخت سردیوں کے اندر جو میں دیکھتا ہوں
وہ دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے گرم کپڑے پہننے شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ نمبر 2، مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے کہ فلانا آدمی مر گیا ہے، فلانا آدمی مر گیا ہے، لہذا جنازہ اتنا بجے ہوگا، آپ وہاں تشریف لے آئیں۔ سردیوں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ فالج لوگوں کے اندر عام ہو چکا ہے اور ہسپتالوں کے اندر اس قسم کے مریض زیادہ آنے لگے۔ میں کسی میڈیکل سٹور کے پاس سے گزرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ کھانسی، نزلہ، زکام اور نمونیا کے مریض زیادہ ہو چکے ہیں، وہ دوائیاں وہ زیادہ خرید رہے ہیں۔ یعنی کہ اس بنیاد کے اوپر احساس ہوتا ہے کہ سردیوں کا موسم آ گیا ہے۔ اب ایک زمانے کے اندر میرے ذہن میں ایک خیال آیا کرتا تھا، اور وہ یہ خیال تھا کہ ایک مسلمان کے طور پر میرا ایمان ہے کہ جادو برحق ہے، لیکن جادو کرنے والا کافر ہے۔ اب مجھے پریشانی جس چیز کی تھی وہ یہ تھی کہ ایک آدمی معصوم ہے اور وہ قصور بھی کوئی نہیں، اچھا مسلمان بھی ہے، اس کے اوپر کوئی جادو کیسے کرے گا اور جادو کیسے ہو جائے گا؟ اور اگر اس پہ جادو ہوتا ہے تو اس بیچارے کا کیا قصور، اسے سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو اسی سوال کی تلاش کے اندر میں نے مختلف بزرگوں سے بات کی، اور آخر میں کعبۃ اللہ کے اندر جو میرے دوست کعبۃ اللہ کی جن کو زیارت نصیب ہوئی ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں گیلریز میں مختلف جگہ پر علماء کرام بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ ہر زبان کے بولنے والے علماء کرام وہاں ہوتے ہیں، اور جس کو کوئی زبان آتی ہے، جس ملک سے ان کا تعلق ہوتا ہے، وہاں جا کر لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ سوال پوچھتے ہیں۔ تو میں نے ایک بزرگ سے یہ سوال پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ جادو برحق ہے اور جادو کرنے والا کافر ہے، یہ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے۔ اب سوال آپ کا یہ ہے کہ ایک معصوم آدمی پر جو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے اور جس نے کسی کا کچھ بگاڑا نہیں ہے، تو حسد کی بنا پر کوئی آدمی اس پر جادو کیسے کرے گا اور اس کا اثر کیسے ہوگا؟ تو ان کا جواب بڑا پیارا تھا، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جادو برحق ہے، جادو کرنے والا کافر ہے، اور یہاں ہمارے ملک میں تو سامری جادوگر کا دعویٰ کرتے ہیں لوگ کہ اگر کالے جادو کا کاٹ نہ کر سکے تو 5 لاکھ انعام بھی ملے گا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ قرآن مجید میں جو آدمی نماز پڑھنے والا ہے اسی میں جادو کی کاٹ بھی رکھ دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نمازوں میں پڑھتا ہے یا نمازوں کے بعد پڑھتا ہے تو اس جادو سے نجات اس کو مل جائے گی، اس پر اثر نہیں ہوگا۔ لہٰذا سردیوں میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم سردیوں میں دیکھتے ہیں کہ سردیاں آتی ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ یہ مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، بیمار ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، تو اسی وقت آپ دیکھتے ہیں کہ ریڑھیوں کے اوپر اخروٹ، کاجو، اس قسم کے ڈرائی فروٹس مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، اور وہ ڈرائی فروٹس کے ساتھ ساتھ اب یہاں غریب اور امیر کا معاملہ نہیں ہے۔ جو چلغوزے وہ میرا خیال ہے 2000 روپے کلو اس وقت ہوگا، لیکن اسی کے مقابلے میں مونگ پھلی بھی موجود ہے، اور اس کا استعمال، ان چیزوں کا استعمال سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے، اور جب یہ چیزیں اس کے پیٹ میں جاتی ہیں، انسان کے پیٹ میں جاتی ہیں، بچے کھاتے ہیں، بڑے کھاتے ہیں، بزرگ کھاتے ہیں، تو وہ سردی سے محفوظ رہتے ہیں۔ بالکل یہی بات اب جانوروں کے ساتھ ہے۔ اب جب جانور آئیں گے تو 2-3 چیزیں دیکھنے میں ملیں گی۔ پہلی چیز، میرا تجربہ پاکستان کا یہ ہے کہ سردیوں کے زمانے کے اندر مارکیٹ میں بکنے والے جانور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ چارے کی کمی کا سامنا ہے، اور آہستہ آہستہ جو چارہ کم ہوتا جائے گا تو میرے جانور کمزور ہوتے جائیں گے، بہتر یہ ہے کہ یہاں یہ حلال ہو جائیں، میں ان کو مارکیٹ میں بیچ دوں اور میں پیسے اپنی جیب میں لے آؤں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کمزور جانوروں کے اوپر بھی نمونیا کا اثر، کھانسی کا اثر اور ٹھنڈ کا اثر ہوتا ہے، اور اس کے بعد فالج کا اثر بھی ہوتا ہے کہ جانور بیٹھا ہے، اب اٹھ نہیں سکتا۔ تو یہ بھی ایک ریزن ہے جس کی بنیاد پر اس حالت میں جب جانور چل رہا ہوتا ہے، وہ فارمر جو ہے اس کو مارکیٹ میں فروخت کر کے اپنی جان چھڑا لیتا ہے۔ تیسرا ایک اور ڈر بھی ہے اس کو، اور وہ یہ ہے کہ سخت سردیوں کے اندر
رات کو 1 اور 3 بجے کے درمیان میں جانوروں کی چوریاں ہوتی ہیں۔ چور جو پروفیشنل ہوتے ہیں انہوں نے ریکی کی ہوتی ہے کہ کون سے آدمی کس وقت تک سوئے ہوں گے، ہم نے 1 اور 3 بجے کا ٹائم ہے، یہاں سے مال کو اٹھانا ہے اور اتنی دور لے کے جانا ہے کہ جب صبح اٹھے گا تو ہم مل نہیں سکیں گے۔ تو یہ ایک نارمل چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں دیکھی جاتی ہیں۔ اب میں آنا چاہتا ہوں اس بات کی طرف کہ جانور آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ نے اپنے جانوروں کو محفوظ رکھنا ہے۔ اس میں زیادہ لمبے چوڑے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3-4 چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پہلی چیز جس چیز کا خیال رکھنا ہے، اور آپ نے ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ نومبر، دسمبر، جنوری اور فروری اس میں چارے کی کمی ہوگی۔ کیا آپ کے پاس ان 4 اور 5 مہینوں کے لیے کافی مقدار میں چارہ محفوظ ہے؟ نمبر 1، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ بھوکے پیٹ، کمزور جسم کے ساتھ بیماریاں آتی ہیں، قوت مدافعت ختم ہوتی ہے۔ اگر ان کی خوراک کے ساتھ سمجھوتا نہ کیا جائے تو وہ جانور کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ 1 نمبر 2، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے بتایا ہے کہ مارکیٹ میں کاجو بھی ہیں، مارکیٹ میں اخروٹ بھی ہیں، مارکیٹ میں چلغوزے بھی ہیں اور مارکیٹ کے اندر مونگ پھلی بھی ہے، بالکل اسی طریقے سے آپ نے اپنے جانوروں کو ونڈا کھلا کر اس لیول پر لے کے آنا ہے جس لیول کے اوپر وہ جانور آپ کا اندر سے سردی کا مقابلہ کر سکے۔ اگر یہ 2 چیزیں کریں گے تو آپ یہاں تک آپ کے جانور محفوظ ہوں گے۔ تیسری چیز کہ اب تک آپ نے جائزہ لینا ہے کہ کیا آپ نے تمام ویکسینیشنز مکمل کر لی ہیں۔ اگر مکمل کر لی ہیں بہت اچھی بات ہے۔ اب مکمل، خاص طور پر جو زیادہ تکلیف دہ جو بیماری اس وقت آتی ہے وہ منہ اور کھر کی بیماری ہے۔ کیا آپ نے اس کی ویکسین کر لی ہے؟ اگر آپ نے ویکسین کروا لی ہے اٹ از گڈ، اگر نہیں کروا لی تو آپ فوری طور پر کروائیں۔ دوسرا ایک اور بیماری ہے، اس کو بلیک کوارٹر کہتے ہیں۔ جانور بیٹھا رہتا ہے، 3 دن بیٹھا رہے گا، 5 دن بیٹھا رہے گا، 7 دن بیٹھا رہے گا اور 9 دن تک بیٹھا رہے گا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جانور کے اوپر اور پھر وہ خود بخود کھڑا ہو جائے گا۔ آپ نے صرف وہیں پر ہی پانی کا استعمال کرنا ہے، پانی کو اس کو دکھانا ہے اور اس کو خوراک دینی ہے۔ لیکن اس کی بھی ویکسین ہے۔ اگر آپ نے ویکسین کی ہے اس کی تو پھر یہ جانوروں میں بیماری نہیں آئے گی۔ اور یہ جانوروں میں بیماری کی وجہ کیا ہے کہ سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، سورج کی گرمی کم ہوتی ہے اور سورج کی گرمی کی وجہ سے جتنی اویلیبل ہوتی ہے اس کے اندر اس کے جو ہڈیاں ہیں ان کا پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے، اور رات کی لمبائی جو ہے، جو سردی والی جو رات ہے وہ زیادہ لمبے ٹائم کی ہوگی، اس وقت سخت سردی ہوگی، اس کے نتیجے میں اس کی ہڈیاں سکڑیں گی۔ یہ پھیلاؤ اور سکڑاؤ یہ اصل اس کی مین ریزن ہے۔ لیکن اگر آپ کا جانور تندرست ہے تو پھر اس میں یہ پرابلم نہیں آئے گا۔ یہ چوتھی چیز ہے، اور وہ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے جانوروں کے اندر کچھ چیزیں ایسی ملانی ہیں جس سے آپ کا جانور جو ہے اس میں قوت مدافعت زیادہ ہو۔ مثلا انسانوں کے اندر ہم کہتے ہیں روٹی، کپڑا اور مکان۔ اگر یہ 3 چیزیں ملتی رہیں تو انسان خوشحال ہے۔ اب جانوروں کے اندر روٹی بھی موجود ہے، مکان بھی موجود ہے، کپڑا موجود نہیں ہے۔ اس کپڑے کا حل کیا ہے؟ اس کپڑے کا حل بہترین خوراک ہے جو آپ نے اپنے جانور کو دینی ہے، اور اس کا اچھا مکان اس انداز کے اندر جس سے اس کی کمفرٹ، راحت کے ساتھ وہ رہ سکے۔ تو میں وہ جادو والی بات کہ آپ نے اپنے جانور کو اندر سے اتنا گرم رکھنا ہے کہ اس جانور کو جو باہر والا ٹیمپریچر ہے جو بہت نیچے آ چکا ہے اور اندر والا ٹیمپریچر جو ہے برقرار رکھنے کے لیے جو اس کو لڑائی لڑنے پڑتی ہے، اتنی طاقت اس کے اندر موجود ہو۔ اب اس کی کچھ چیزیں ہیں جو ہم عام طور پر رہنمائی کے لیے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ مثلا ایک چارے کی وافر مقدار یہ ہو گیا، دوسرا اس کے بعد ونڈے کا استعمال یہ ہو گیا۔ ونڈے کے بارے میں
آپ جانتے ہیں کہ مارکیٹ میں بے شمار ونڈے ہیں. میں کسی ونڈے کا اشتہار بننا نہیں چاہتا. میرے پاس بھی ونڈا ہے لیکن دوسروں کے ونڈے شاید میرے سے بھی بہتر ہوں, لیکن مجھے چونکہ ان کا پتہ نہیں ہے اس لیے میں نہیں کہہ سکتا. میرا جادوئی ونڈا نہیں ہے کہ آج صبح آپ نے ڈال دیا اور شام کو دودھ بڑھ گیا. یہ تمام قدرتی اجزاء پر مشتمل ہے, اور قدرتی اجزاء جب دی جاتی ہیں تو ان کو ایک ٹائم لگتا ہے اپنے اس لیول پر آنے پر. تو اس سردیوں کے اندر مقابلہ آپ نے جو کرنا ہے, قوت مدافعت کو بڑھانا ہے, اس میں 2-3 چیزیں آپ کو ایڈ کرنی پڑیں گی. اور وہ کیا ایڈ کرنی پڑیں گی؟ وہ آپ نے السی کا تیل 100 ملی لیٹر چارے کے اوپر یا ونڈے کے اوپر آپ نے ہفتے میں 1 دن دینا ہے. میں 1 کلو آدھے کلو کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں 100 ملی لیٹر میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ آپ نے ہفتے میں 1 دن دینا ہے, اس لیے کہ یہ گرم خشک ہوتا ہے, یہ جانور کو اندر سے بالکل گرم کر دے گا. کچھ دوست بتاتے ہیں اتنا استعمال کر لیں, اتنا استعمال کر لیں, لیکن جو جانور ہضم کر سکتا ہے وہ 100 ملی لیٹر ہے. باقی 6 دنوں کے اندر آپ نے تیل کو استعمال کرنا ہے, لیکن وہ تلوں کا تیل ہوگا. وہ تلوں کے تیل سے آپ نے اسی طریقے سے 10 جانوروں کے لیے 1 لیٹر کافی ہے. ایک طرح سے شروع ہو جائیں اور جب 10 جانور ختم ہو جائیں تو وہاں پر آپ کی بوتل کو ختم ہو جانا چاہیے. شروع میں آپ کو پریشانی ہوگی کہ پہلے کہیں کم ڈلا ہوگا, بعد میں آخر میں کہیں زیادہ ہوگا, لیکن آہستہ آہستہ آپ کو عادت پڑ جائے گی اور یہ آپ روز یہ کام کریں گے. جب سردی انتہا کی ہو جائے گی اس وقت السی کا تیل 1 دن کی بجائے آپ 2 دن کے لیے کر لیں, تو یہ آپ کے جانور کو بالکل ٹھیک ٹھاک رکھے گی. اب مجھے پوچھنا یہ ہے کہ جو میرے بچے ہیں اور میری بیوی ہے, میرے گھر میں رہنے والے دوسرے بچے ہیں, آگے پوتے ہیں, وہ مجھے بتا سکتے ہیں ایک تو کہ مجھے کیا محسوس ہو رہا ہے, لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ اگر وہ نہ بھی بتائیں تو ان کے چہرے سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ ان کو سردی لگ رہی ہے یا ان کو پرابلم کیا ہے. اسے کہتے ہیں انسانوں کی زبان جاننا. یعنی کہ منہ سے میرا بچہ نہیں بولا لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ خفا ہے, مجھے پتہ ہے کہ یہ پریشان ہے, مجھے پتہ ہے کہ یہ ناراض ہے, مجھے پتہ ہے اس کو کوئی بیماری ہے, اور اس کے بعد میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں گا. یہ جانور جو آپ کے پاس موجود ہیں ان کی زبان کا جاننا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور جو جانوروں کی زبان کو نہیں جانتا, میرے نزدیک اس کو جانوروں کو پالنے کا حق بھی کوئی نہیں, اور پھر ان سے کسی توقع کا, پروفٹ کی توقع کا, بزنس کا توقع کا رکھنا فضول ہے. لہذا سب سے ضروری بات ہے کہ آپ اپنے جانوروں کی زبان کو جانیں. اب مجھے یہاں پر ایک چھوٹا سا ایک واقعہ بیان کر لینے دیں کہ ہندوؤں کے اندر جو لوگ دھونی رما کے, یہ بڑے لوگ سادھو سنت جو دھونی رما کر بیٹھتے ہیں, تو لوگ اپنے مسائل کا حل لینے کے لیے ان کے پاس آتے ہیں. ایک نوجوان لڑکا ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بابا جی میری بیوی ناراض رہتی ہے, میرے تعلقات خراب ہیں, معاملہ طلاق تک پہنچا ہوا ہے, آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں. تو بابا جی نے کہا کہ بیٹا 30 سال پہلے اپنی بیوی کے ہاتھوں تنگ ہو کر میں نے خود دنیا چھوڑی ہے, میں یہاں آ کر بیٹھا ہوں, میں تجھے کیا بتا سکتا ہوں. تو اس نے کہا کہ نہیں, ان 30 سالوں میں آپ کا کوئی تجربہ بھی ہوا ہوگا. اس نے کہا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی بیوی کی زبان کو جانیں. اس نے کہا جی میں بیوی کی زبان کو کیسے جان سکتا ہوں, وہ تو گونگی ہے. اس نے کہا اچھا وہ گونگی ہے تو پھر تو مسئلہ حل ہو گیا. آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ آج خوش ہے؟ اس نے کہا کہ جس دن وہ خوش ہوتی ہے وہ حلوہ پکا کے دیتی ہے, بڑے اچھے طریقے سے مجھے پنکھا بھی چلتی ہے, اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آج بہت خوش ہے. اور اس نے کہا کہ آپ کو ناراضگی کا پتہ کب چلتا ہے؟ اس نے کہا جی منہ اس کا بگڑا ہوا ہوتا ہے, بات بات پر کھانے کو دوڑتی ہے, زور زور سے پاؤں زمین پہ مارتی ہے, ایک دم دروازہ کھولتی ہے, سامان اس نے باندھا ہوتا ہے, اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ آج یہ مجھ سے ناراض ہے. اس نے کہا کہ بیٹا مسئلہ حل ہو گیا. جو کام وہ نہیں چاہتی
آپ وہ نہ کریں۔ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے ان تجربات کو جن کی بنیاد پر میں نے ہمیشہ اپنے فارم کو پروفیٹیبل بنایا۔ والسلام، خدا حافظ۔